احتشام الحق کی جانب بھی بڑھیں گے۔ احتشام صاحب آپ سے جاننا چاہیں گے، جس طرح سے بھی ہم گفتگو بھی کر رہے ہیں، ناگالینڈ کا جو معاملہ ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے، 7 سسٹر اسٹیٹس ہیں، وہاں پر جو حالات اس وقت بنے ہوئے ہیں وہ ہم سب کو معلوم ہے۔ اس کے علاوہ 40% سے زائد انڈیا بھارت بتایا جاتا ہے کہ اس وقت جل رہا ہے، وہاں پر آگ لگی ہوئی ہے، لوگ مخالف نعرے لگا رہے ہیں وہیں کی حکومت کے۔ سمجھتے ہیں کہ ٹائمنگز بڑی امپورٹنٹ ہیں، اس معاملے کو دبانے کے لیے ایک نیا پروپیگنڈا شروع کیا گیا ہے؟ دیکھیں معروف یہ تیسری مرتبہ مودی سرکار جو ہے نا وہ حکومت میں آئی ہے، اور تیسری مرتبہ یہ آنے کے بعد اب ان پہ اتنا شدید دباؤ ہے اپنے اندر سے ہی۔ ایک تو آپ دیکھ لیں 12 انسرجنسیز وہاں پہ چل رہی ہیں، ان کو سنبھالنا بڑا مشکل ہو گیا ہے۔ پھر آپ دیکھ لیں میڈیا تو ٹوٹل کنٹرول کر لیا ہے، لیکن باقی سیاسی جماعتیں اور اب دیکھ لیں سول سوسائٹی آہستہ آہستہ ان کے خلاف باتیں کرنا شروع ہو گئی ہے، وکلا اب نکلنا شروع ہوں گے باہر۔ اب ان کو ایک توجہ ہٹاؤ نوٹس تو کرنا ہے انہوں نے، یہ تو وہ کریں گے۔ پلوامہ کی ناکامی کے بعد ابھی نندن پکڑا گیا، جس طرح وہ واپس گیا، اب ان کو لگ رہا ہے کہ جی پاکستان کو ایک دفعہ پھر سبق سکھانے کی بات ہو رہی ہے، لیکن ان کو اپنی لمیٹیشن کا پتہ ہے۔ اچھی بات معروف اس وقت ہے کہ انٹرنیشنل اوپینین، انٹرنیشنل میڈیا اب کسی اور طرح سے دیکھ رہا ہے، آنکھیں بند کر کے ہندوستان کی باتیں نہیں مان رہا۔ اب جس طرح کینیڈا میں ہوا، آپ نے دیکھا ایک بڑے سکھ لیڈر کو مارا گیا، پھر آپ نے دیکھا برطانیہ اور امریکہ میں کوشش کی گئی جو مخالف سکھ ہیں ان کو مارنے کی۔ پاکستان میں آپ نے دیکھا حالیہ دنوں میں 4-5 پاکستانیوں کو جا کے انہوں نے مارا، کشمیر میں، اس کے بعد سیالکوٹ میں، لاہور میں۔ تو اب لوگوں کو پتہ چل رہا ہے کہ ہندوستان کے اس وقت عزائم کیا ہیں۔ ان کو وہ ایک بخار چڑھا ہوا ہے کہ جی پاکستان ہماری بات کیوں نہیں سنتا، ہم خطے کی بڑی امپورٹنٹ جس کو کہتے ہیں طاقت ہے۔ اب اصل بات تو یہ ہے کہ اب اس کا نوٹس کون لے گا۔ اب بار بار بات یہی آ رہی ہے کہ پلوامہ جو کرنے کی کوشش کی گئی تھی اور ناکامی کے بعد اب وہ کیا کریں گے۔ میں بھی بات کر رہا تھا اپنے ایک بڑے اہم آفیشل سے، انہوں نے مجھے یہ بات بتائی کہ رات کو ایک میٹنگ ہونی ہے 6 بجے، وہ کیبنٹ کمیٹی آن سیکیورٹی کی ہندوستان کی۔ ابھی تک تو انہوں نے پاکستان کا نام نہیں لیا، نہ ہی کسی انٹرنیشنل میڈیا پہ ہم نے دیکھا کسی نے نام لیا، نہ کسی ملک کے نام لیا۔ اس کمیٹی کی میٹنگ کے بعد پاکستانی وہ آفیشل مجھے بتا رہے تھے کہ ہم دیکھیں گے ہم نے کیا کرنا ہے۔ اگر تو کوئی کائنیٹک آپریشن کی وہ بات کریں گے تو ہم کہتے ہیں ہم اس کا جواب دیں گے، لیکن اس سے پہلے 5P پرماننٹ ممبر جو ہے نا ان کو ہم بتا دیں گے۔ اچھا، میں قطع کلامی کی معذرت، ہم نے دیکھا ہے احتشام صاحب گزشتہ رات سے جو ٹرینڈز چل رہے ہیں ٹویٹر کے اوپر، جو ہیش ٹیگز چل رہے ہیں وہ یہی چل رہے ہیں آپریشن کے حوالے سے، تو ہمارے جو ٹویٹر اکاؤنٹس ہیں ان کی جانب سے بھی بڑا بھرپور جواب دیا جا رہا ہے۔ ایسا نہیں کہ پاکستان خاموش بیٹھا ہے۔ دیکھیں پاکستان خاموش نہیں بیٹھے گا، یہ تو ساری دنیا کو بتا دیا گیا ہے کہ اگر یہ کائنیٹک آپریشن میں اگر جاتے ہیں تو پاکستان اس کا جواب دے گا اور پوری دنیا کو بتائے گا بھی۔ نان کائنیٹک آپریشن کرنے کی بات ہوگی جس میں کہا جا رہا ہے کہ جی شاید FATF میں پاکستان کو دوبارہ لے جائیں، سیکورٹی کونسل میں پاکستان کو لے جائیں وہاں، کیونکہ پاکستان 10 جو نان پرماننٹ ممبر ہیں ان کا ممبر ہے، وہاں پہ ویٹو جو ہے پاکستان کر سکتا ہے۔ ہاں کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اب وہ تحور رانا صاحب جو بمبئی دھماکوں کے ایک آفیشل ہیں، ایک آدمی ہیں جن کو پکڑ کے امریکہ نے ہندوستان کے حوالے کر دیا ہے ایکسٹریڈیشن ٹریٹی کے ذریعے، اب وہ لشکر طیبہ کا نام آ رہا ہے، جبکہ وہ پاکستان میں بین ہو چکی ہے۔ حافظ سعید صاحب جو ہے نا ایک عرصے سے جیل میں ہیں، اب گھر پہ بند ہے، وہ کسی طریقے سے ان کو لایا جائے۔ دیکھیں ساری بات یہ ہے کہ اپنے ملک میں آپ دیکھ لیں جس انداز سے پاپولیرٹی کا گراف BJP کا اتنی تیزی کے ساتھ نیچے آیا، اس کو دور کرنے کے لیے، بہتر کرنے کے لیے یہ جو ہے نا یہ کام کیا گیا۔ اور دوسرا پاکستان کو سبق سکھانے کی بات، لیکن شاید اب میرا خیال ہے دنیا انٹرنیشنل میڈیا بھی سمجھ رہا ہے، پہلے جو ان کی بات سنی جاتی تھی اب اس طرح کوئی بات نہیں سن رہی، اور اگر پاکستان کے خلاف مس ایڈونچر ہوتا ہے تو میرا خیال ہے ڈیفینیٹلی پاکستان اس کا جواب دے گا۔ جی سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔